بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق آ گیا ہے۔ اب ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ یہ مرکب کے اوپر بحث ہوگی آج کے ہمارے اس سبق میں۔ مرکب کی قسمیں، مرکب کی تعریف ہم نے پچھلے ویڈیو میں جان لی تھی، اب اس کی تعریف پڑھیں گے۔ اس تعریف جان لی تھی، اب اس کی اقسام پڑھیں گے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دو کلمات ہیں یا دو سے زیادہ کلمات، ان کے مجموعے کو یعنی وہ پورے کلام کو سننے کے بعد سننے والے کو یا تو خبر مل رہی ہے یا وہ جان رہا ہے کہ کوئی چیز آپ طلب کر رہے ہیں، اور اس میں فائدہ بخش نسبت بھی پائی جائے، ایک فائدہ بخش نسبت بھی ہو، اس ضمن میں سننے کی مزید خواہش باقی نہ رہے، مزید سوال باقی نہ رہے کہ آگے کیا کہنا چاہتے ہو کیا نہیں، تو سوال بھی باقی نہ رہے۔ اس کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یہ اس کے نام ہیں۔ آگے کہتے ہیں جیسے البستان و جمیل، مثال دے دی، باغ خوبصورت ہے۔ اب یہاں کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے باغ خوبصورت ہے، آپ کو خبر مل رہی ہے، اقرأ القرآن، تو قرآن پڑھ۔ یہاں طلب معلوم ہو رہی ہے کہ وہ مجھے کوئی کام کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کسی کام کا، کچھ چیز طلب کر رہا ہے۔ کیا طلب کر رہا ہے؟ پڑھنے کو طلب کر رہا ہے قرآن پاک کے۔ اسے مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور جان لیں، اس مرکب مفید کے 5 نام ہیں۔ ایک نام مرکب مفید، اور باقی نام تیسری لائن کے اندر، اسی پیرے کی تیسری لائن میں، مرکب تام 2، جملہ 3، کلام 4 اور مرکب اسنادی 5۔ یہ 5 نام جو ہیں یہ اس کے مرکب مفید کے ہیں، یہ 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں میں سے کسی ایک نام کا بھی تذکرہ کر کے سوال ڈالا جا سکتا ہے کہ کلام کی تعریف کریں، مرکب تام کیا ہوتا ہے، جملہ کی وضاحت کریں، جملہ کی تعریف کریں، اس کی قسمیں لکھیں، مرکب اسنادی کسے کہتے ہیں، کوئی بھی سوال ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ 5 ناموں سے جواب آنا چاہیے، جو بھی پوچھیں 5 ناموں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تعریف پوچھیں تو آپ یہی تعریف لکھیں گے۔ اس کے بعد مرکب کی دوسری قسم مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید، پہلا پڑھا تھا نا مفید، دوسری ہے غیر مفید۔ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سامع کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ مزید سننے کا خواہش مند ہو۔ یہ بھی کلام ہے، لیکن ایسا کلام ہے جس میں پوری بات سمجھ نہیں آ رہی، سننے کی خواہش باقی ہے۔ جیسے ریشو قلمن، پین کی نب۔ اب خالی آپ کہیں گے پین کی نب تو سوال آئے گا کیا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی ہے یا صحیح نہیں لکھ رہی یا لکھتی ہی نہیں ہے یا پھیل گئی ہے، کس طرح ہے، پین کی نب کو کیا ہو گیا یا نہیں لینی ہے، 100 سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ورق و کتاب، آپ کہتے ہیں کتاب کا کاغذ، تو یہاں کتاب کا کاغذ کہتے ہیں آپ، تو سننے والا سوچے گا کیا ہوا، کتاب کے کاغذ کو گندا ہو گیا ہے، میلا ہے، یہ پھٹ گیا ہے، یا اس کے اوپر لکھائی پرنٹ نہیں صحیح ہوا یا پرنٹ ہوا ہی نہیں، کاغذ بالکل صاف آ گیا ہے، کیا ہے؟ جب تک کہ آپ اس بات کی وضاحت نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، خواہش باقی ہے۔ اسے مرکب ناقص کہتے ہیں اور جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ اس مرکب کے 3 نام ہیں، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص اور جملہ ناقصہ۔ تینوں ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ اگر سوال کریں تب بھی یہی مراد ہوگا، تعریف آپ یہی کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں قسموں کی طرف۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں،
انہوں نے کہا جملہ کی اقسام، دیکھیں نا اس کا نام جملہ تھا تو جملہ کے ساتھ انہوں نے ترکیب دیا. اس کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے پہلا جز وہ ہوتا ہے اور اسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسے خبر کہتے ہیں. پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف پہلے جز کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور دوسرا جز جو ہے اسے منسوب کیا جاتا ہے، اسے پہلے جز کی طرف دوسرے جز کی نسبت کر دی جاتی ہے. یعنی یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، شارٹ کٹ نشانی بتاتا ہوں، اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع ہوتا ہے، یہ آپ جان لیں، اعراب آپ کو آنے چاہیے. رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں. رفع نصب جر یہ نحو کے اندر ہے. صرفی جو ہے وہ ضمہ فتح کسرہ، ضمہ پیش کو، فتح زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. صرفیوں کی اصطلاح میں ضمہ فتح کسرہ، اور نحویوں کی اصطلاح میں رفع نصب اور جر. لیکن دونوں ہی کتابوں والے، دونوں ہی علم والے، چاہے وہ صرفی ہیں چاہے نحوی، وہ دونوں ہی استعمال کر لیتے ہیں، اپنی اپنی زبان کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں. آگے چل کر آپ نحو میں جان لیں گے کہ یہ بھی انہی کے نام کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ان دونوں کے آخر میں رفع یعنی پیش ہوتا ہے، جیسے المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے. الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے. ان مثالوں میں المجتہد اور الطالب مبتدا ہیں اور فائز اور جالس خبر ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے. فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی اس میں الٹ ہوتا ہے، مسند پہلے آتا ہے اور مسند الیہ بعد میں آتا ہے جملہ فعلیہ میں. جیسے ذهب التلمیذ، شاگرد گیا، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی، تلمیذ کی طرف. جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اور جس کو منسوب کیا جا رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے، یعنی الٹ ہو جاتا ہے. یحرس الحارس، چوکیدار حفاظت کرتا ہے. اب ان میں ذهب اور یحرس فعل ہیں، تلمیذ اور حارس یہ فاعل ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں مرکب غیر مفید کی اقسام. اس کی 5 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی اور مرکب صوتی. ٹوٹل اس کی 5 قسمیں ہیں، لیکن بعض صرفی نحوی جو ہیں اسے 2 قسموں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے مرکب تقییدی اور دوسرا ہے مرکب غیر تقییدی. مرکب تقییدی وہ ہوتا ہے جس کا جو دوسرا جز پہلے جز کی قید میں ہوتا ہے، اور مرکب غیر تقییدی وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا جز پہلے جز کی قید میں نہیں ہوتا. تو اب آپ کہیں گے کہ تقییدی اور غیر تقییدی کون کون سے ہیں؟ تو یہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں مرکب اضافی اور توصیفی، یہ مرکب تقییدی ہیں، ان کا دوسرا جز پہلی جز کی قید میں ہے. اور باقی کی جو 3 قسمیں ہیں یہ مرکب غیر تقییدی ہیں، ان کا دوسرا جز پہلی جز کی قید میں نہیں ہے. اب ہم مرکب اضافی کی تعریف جانتے ہیں. یہ وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کے ساتھ بتقدیر حرف جر ملایا جائے اور اس کے اردو ترجمہ میں کا، کے، کی آ جائے. بتقدیر حرف جر کیا ہوتا ہے؟ یعنی حرف جر یہاں پوشیدہ ہوتا ہے. حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. حروف جارہ جو ہیں وہ زیر دینے والے حروف وہ یہاں چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں. اور اس کے اردو ترجمہ میں کا، کے اور کی آ جائے. ٹھیک ہے جی. پہلے کلمے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر. ان مثالوں میں رسول اور بیت مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. اس کے بعد مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے، اس کے معنی کی وضاحت کرے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے معنی کی وضاحت بھی کرے. پہلے کلمے کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. موصوف اور صفت کے آخر میں ایک ہی قسم کا اعراب ہوتا ہے، ایک ہی جیسا اعراب ہوتا ہے. جیسے الغصن المثمر، پھلدار ٹہنی، طالب مجتہد، محنتی طالب علم.
الغصنوں پر دیکھیں الف لام ہے تو المثمروں پہ بھی الف لام آ گیا ہے. پھر اسی طرح طالب ان کے اوپر الف لام نہیں، آخر پہ تنوین آیا ہے. مجتہد ان کے آخر میں بھی تنوین آیا ہے. جس پر الف لام ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جس طرح ہے دوسرا بھی اسی طرح، جس طرح پہلا اسی طرح دوسرا ہے. دوسری مثالوں میں دونوں کے اندر یہی صورتحال ہے. الغصن اور طالب موصوف ہیں، المثمر اور مجتہد صفت ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الغصن المثمر، اس کے اوپر بھی رفع ہے، پیش ہے. طالب مجتہد پر بھی پیش ہے. اور پیچھے انہوں نے جناب جملہ اسمیہ کے بارے میں کہا کہ اس کے آخر میں رفع آتا ہے، پیش آتی ہے. اب ہم ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب توصیفی ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، آپ اسے حل کر کے بتائیں. اب آگے چلتے ہیں. مرکب تعدادی وہ مرکب ہے جو تعداد بیان کرے، جیسے 11 11 23 20 23، اور یہ 11 سے لے کر 99 تک کے اسماء اعداد ہیں. یہ 11 سے شروع ہوں گے اور 99 تک جائیں گے. 1 2 3 بیچ میں نہیں آئے گا. 11 سے 99 جوڑی جوڑی جہاں آتے نا، یہ 2 2 جہاں آئیں گے. 10 اور 1 11، 10 اور 2 12، یعنی 2 2 فگر جہاں آئیں گے وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے 99 تک. یہ مرکب تعدادی کے اندر آئیں گے. اور ان کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تعدادی کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد مرکب مزی، یعنی یہ دو نام ہیں، مرکب تعدادی اور مرکب بنائی. کوئی بھی نام لے کر آپ سے سوال پوچھے تو جواب یہی ہوگا. مرکب مزجی وہ دو کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں، جیسے بعلا بکو معدی کربو. بغیر نہ کو مضاف مضاف لے ہوا ہے، نہ مسند مسند لے ہے، ان کے بغیر ہی ایک کلمہ بن گئے، تو یہ مرکب مزجی ہوگا. خود بخود ہی یہ ایک کلمہ بن گیا ہے. تو یہاں اس کے دو نام ہیں مرکب مسجد کے بھی. اس کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں. مرکب منع صرف، منع لکھ کر عین کے نیچے زید ڈالنی ہے، منع صرف. اس کے بعد ہے مرکب صوتی. مرکب صوتی وہ مرکب ہے جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے یا جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے. یا تو آپ کسی جاندار چیز کو بلا رہے ہیں جس طرح جانوروں کو بلایا جاتا ہے، یا بے جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، ان کو مرکب صوتی کہتے ہیں. جیسے نخ نخ، اونٹ کو بٹھانے کی آواز، یہ جاندار کو بلایا جا رہا ہے. غا کے کوے کی آواز، یہ جاندار کی آواز کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اوہ اوہ کھانسنے کی آواز، یہ بے جان چیز ہے ایک، اس کی آواز کو ظاہر کیا جا رہا ہے. جس طرح کہ آپ دروازے پر دستک دیتے تو ٹھک ٹھک کی جو آواز ہے اس کو جب آپ ظاہر کریں گے تو وہ مرکب صوتی ہوگا. اب میں نے جو پیچھے سوال کیا تھا اس کی چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ مرکب توصیفی کا جو اعراب ہے اور جملہ اسمیہ کا، ان دونوں میں ہم پہچان کیسے کریں گے وہ ذرا غور سے دیکھیں. اس میں پہلے جز پر اگر الف لام ہے تو دوسرے پر بھی الف لام ہوگا. اگر پہلا خالی ہے تو دوسرا بھی خالی ہے. پہلے پر تنوین ہے تو دوسرے پر بھی تنوین ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اس طرح نہیں ہے. یہاں پہلے پر اگر الف لام ہے تو دوسرے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ دونوں مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پہچان یہ ہے کہ اس کے ایک جو کلمہ ہے اس پر الف لام ہوگا، چاہے ہو سکتا ہے وہ دوسری پر الف لام آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ اسم معرفہ ہوگا. اسم معرفہ، ٹھیک ہے، یعنی نام ہوگا. نام معرفہ ہوتا ہے. یہ بات پکی طرح ذہن میں رکھ لینی ہے. اسم معرفہ کی تعریف ہم آگے جا کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آگے تمرین آ رہی ہے، مختلف سوال پوچھے گئے ہیں. یہاں مرکب مفید اور غیر مفید الگ الگ کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس کو آپ کوشش کریں حل کریں، اور اپنے استادوں سے اگر سمجھ نہ آئے تو رابطہ کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔